الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والصدیق اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها ثم قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی مقدس مبارک لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ کریم مجھے اس کے متعلق حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حق سننے کے بعد حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، پھر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان من، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خلیفہ بلافت، یار غار، یار مزار، یار سفر، یار حضر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی رسول ہم اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت کے اندر سرکار کے چہرے اقدس کی زیارت کرے اور سرکار کے کلمہ پڑھے، ہم اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان 100 سال تک مسلسل ساری رات قیام کرے، سارا دن روزے رکھے، جہاد کرے، تسبیح اور تحلیل کرے، وہ مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے یا مقام غوثیت تک پہنچ سکتا ہے یا قطب کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، اقطاب کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اوتاد کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن کسی صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول
جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر سرکار کے وطوحا کے چہرے کی زیارت کی، ہم اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے، نبی پاک کے غلام تھے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ ایک لشکر لے جائیں اور فلاں علاقے میں جا کر جہاد فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں نے لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ جمعے کا دن آنے والا ہے، جہاد کے اندر جا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جاؤں۔ فرمانے لگے میں نے لشکر کو روانہ کیا اور دل کے اندر ایک تڑپ تھی، خواہش تھی کہ میں آمنہ کے لال کے پیچھے نماز جمعہ پڑھوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں مسجد نبوی میں گیا، سرکار کی نگاہ کرم مجھ پر پڑی۔ حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ، کیا تو لشکر لے کر ابھی تک نہیں گیا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لشکر روانہ کیا ہے، آقا میری خواہش تھی کہ جمعے کی نماز میں آپ کے پیچھے ادا کروں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن رواحہ، اگر تیرا مال زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی موجود ہے اس کو اللہ کی راستے پر تو خرچ کر دے، تجھے اتنی ثواب نہیں ملے گا جتنی تجھے لشکر کے ساتھ جانے کا ثواب ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو جو اعزاز ملا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ کے اندر ملا ہے، محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی خدمت زیادہ کی ہے اس لیے ان کا مقام بلند ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی ایمان کی حالت کے اندر چہرے کی زیارت فرمائی۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنتی ہے۔ میں ایک اور حدیث عرض کر دوں۔ ایک بدو تھا، دیہاتی تھا، بت پرست بھی تھا، یعنی بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں پہنچا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کے جب جانے لگا، اونٹ کے اوپر وہ سوار ہوا، سوار ہوتے ہوئے گر گیا، اور جب زمین پر گرا تو اس پر موت واقع ہوئی۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیل اجر کثیر، فرمایا عمل تو تھوڑا ہے، یعنی صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، اور اللہ نے اس کو اجر عظیم عطا فرمایا۔
اب خود اندازہ لگائیں، کوئی نماز نہیں پڑھی، سال کے بعد روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، لیکن زکوٰۃ نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے ترازو میں نہ تولیں کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی دین کی خدمت کی ہے، کتنے حج کیے ہیں، کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے، بلکہ میرے کالے گملے والے مصطفیٰ کا جس نے کلمہ پڑھا اور حضور کے چہرے کی زیارت کی، اللہ ان کے اوپر جنت واجب فرما دیتا۔ میں تو یہاں تک ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے، کسی نے صحابی رسول کی زیارت کیا اللہ اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ صحابی کا مقام تو بہت زیادہ ہے، لیکن صحابی رسول کے جس نے چہرے کی زیارت کی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی شان کے متعلق بکتے ہیں، کوئی کسی صحابی کا مرتبہ بلند کر رہا ہے، کوئی کسی کا صحابی کا شان کم کر رہا ہے۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانے جائیں، جو جس کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، وہی ہدایت کے اوپر۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، سارے ولیوں کی شان کو ملائیں ایک غوث کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے غوثوں کی شان کا مقابلہ ایک تابعی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام تابعین صحابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام صحابہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام صحابہ کرام عشرہ مبشرہ بھی خلفاء راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو شان بھی اتنی عطا فرمائی۔ تو میرے نبی پاک نے صحابہ کرام کی شان کے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم وصدیق اساسها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، صدیق اس علم کے شہر کی بنیاد ہے، وعمر جدارها، فرمایا عمر جو ہے وہ علم کے شہر کی چار دیواری ہے، وعثمان سقفها، فرمایا جس علم کا میں شہر ہوں عثمان اس کی چھت ہے، فرمایا وعلی بابها، جس علم کا میں شہر ہوں علی اس علم کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کے متعلق سرکار نے فرمایا جس نے میرا علم دیکھنا ہے وہ علی پاک کا علم دیکھنا۔ تو پیارے نبی کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب کوئی مولوی اپنے مسند پہ بیٹھ کر نبی کے صحابہ کی شان کے متعلق خلاف بولتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے ایمان کے اندر شک ہے، صحابہ کے مقام کے اندر شک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، آپ فرماتے ہیں میں ملک شام میں تجارت کے لیے گیا تو مجھے رات کو خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا، آسمان کے چاند اور سورج جو ہے وہ ٹوٹ کر میری گود کے اندر آ گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس کا کوئی خواب کی تعبیر کچھ، فرمانے لگے میں رحم کے پاس گیا، عیسائی کے پاس گیا، میں نے پوچھا
کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں، راہب نے کہا ابو بکر آپ کو مبارک ہو، کیونکہ نبی آخر زمان مکے کے اندر اعلان نبوت کر چکا ہے، آپ سب سے پہلے اس کے کلمہ پڑھنے والے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے مال بیچا، اونے پونے مال بیچا، دل میں خواہش تھی کہ جلدی سرکار کے پاس جاؤں تاکہ حضور کا کلمہ پڑھ لوں، پر یہ موت کب آ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مکے پاک میں آئے تو سب سے پہلے سرکار کے پاس پہنچا، اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جن کا ایمان لانے سے پہلے حضور سے محبت کا رشتہ تھا، پیار کا رشتہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سرکار کے پاس گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی معجزہ تو دکھائیں، میں کلمہ پڑھنے آیا۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے جو ملک شام میں دیکھا ہے اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا؟ اللہ اکبر، قربان جائے علم مصطفیٰ کے اوپر، آپ کا غلام اگر ملک شام میں عالم خواب کے اندر کچھ دیکھتا ہے تو میرے آقا کو اپنے غلام کے خواب کا بھی علم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، علم مصطفیٰ کی بات کریں تو سرکار خود فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تم سن نہیں سکتے، انی ارا ما لا ترون، میرے آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا ہے تو خیر کثیر عطا کیا ہے، اختیار فرما عطا کیا ہے تو وہ بھی خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی، یہ صدیق اکبر وہ ہے جو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جیسے عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اور بچوں کے اندر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کالی کملی والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمے پڑھنے کا اعزاز بھی عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی محبت کو دیکھیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر وقت حضور علیہ السلام کے قریب رہتے، اپنا مال بھی سرکار کے قدموں کے اوپر قربان فرماتے تھے، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار سے دور ہو جاتے۔ میں محبت کی بات کی ہے تو یہاں حدیث پاک کا ایک حوالہ عرض کر دوں۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گئے نقاش کے پاس، فرمانے لگے اس انگوٹھی کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ انگوٹھی لے کر سرکار کے پاس آئے، میرے آقا نے دیکھا انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ صرف اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کیا، تو نے محمد رسول اللہ بھی لکھوایا ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جب قرآن کو پڑھا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے اس کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ، میں نے کلمہ پڑھا تو پہلے کلمے کے جز میں توحید کا ذکر ہے اور دوسرے جز کے اندر رسالت کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے آذان سنی، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر بھی جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے وہاں رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیسے آپ کے نام کو آپ کے محبوب یعنی اللہ کی ذات سے جدا کروں؟ حضرت صدیق اکبر نے یہ جواب دیا۔ اب سرکار نے دوسری بات یہ پوچھی کہ ابو بکر یہ تو بتا، پھر تو نے اپنا نام کیوں لکھوایا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے حبیب کی بارگاہ میں میرے محبوب کو سلام بھی دے اور میں رب کا پیغام بھی دے۔ وہ سلام اور پیغام کیا تھا؟ فرمایا میرا حبیب ابو بکر کی محبت یہ ہے کہ اس نے میرے نام سے آپ کا نام جدا نہیں کیا۔ جو آپ کے نام کو میرے نام سے جدا نہ کرے، میں رب اس کے نام کو آپ کے نام سے کیسے جدا کر سکتا ہوں؟ تو پیارے بھائیو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کا اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق کو تھا۔ مال کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق رسول تھے کہ سرکار ایک غزوے کے اوپر اپنے غلاموں کو جہاد کے لیے مال کی ترغیب دے رہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ آج سب سے زیادہ مال میں لے کر آؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں بھی اپنے گھر میں گیا، چادر بچھائی، پورے گھر کا سامان اس چادر کے اندر رکھا، بلکہ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی غلام نے پوچھا ابو بکر اس کی راز کیا ہے؟ فرمانے لگے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کپڑے کی جب سلائی کر کے سوئی کو دیوار کے اندر لگا دیتی ہے، میں صدیق چاہتا ہوں کہ میری سوئی جو ہے وہ بھی کسی مجاہد کے کپڑے پھٹے تو ان کے کام آ جائے۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، مسجد نبی کا صحن ہے، صحابہ کرام مال پیش کر رہے ہیں۔ اب ہر صحابی کی دل میں خواہش ہے کہ ہر مرتبہ ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، آج ہم لے جائیں۔ میرے آقا عالم ما کان و ما یکون کی شان والے حبیب نے پوچھا اے عمر کتنی مال لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر مال کا پوچھتے ہو گھر کا سارا مال میں نے جمع کیا، اس کا آدھا حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ کے آیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنی سارے مال کا آدھا حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا صدیق تو کیا لایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں آپ کا جواب سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ لے کر آیا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو
حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن دوستوں نے سنتا پڑھی